نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ روایت جس میں یہ ذکر ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس حدیث کو بہت ساری کتابوں میں مختلف ائمہ لے کر آئے ہیں۔ اس میں امام ترمذی اپنی جامع میں بھی لائے ہیں، اس کے علاوہ امام منذری ترغیب و ترہیب میں لائے ہیں، اور دیگر بہت سارے کثرت سے اس کے طرق بھی ہیں، لیکن کوئی ایک بھی طریق ان کا اس حدیث کی سند کا صحیح نہیں ہے۔ سب میں ضعف ہے، اور سب میں ایسے راویان ہیں کہ جو بہت شدید ضعف والے بھی ہیں۔ احادیث جو فضائل میں پڑھی جاتی ہیں اس میں اگر کچھ ضعف ہو، کمزوری ہو سند کے اندر، تو وہ مقبول نہ ہو، قابل استدلال ہو جاتی ہیں، یعنی ان کو پڑھنا درست ہوتا ہے اکثر ائمہ حدیث کے نزدیک اگر وہ فضائل کے باب میں ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ موضوع نہ ہو اور ضعیف جداً نہ ہو۔ تو یہ جو حدیث کی سندیں ہیں وہ تقریباً سبھی ضعیف ہیں، اور اکثر ان میں سے ضعیف جداً بھی ہیں، لیکن چونکہ کثرت طرق ہے اور بہت مختلف روایتوں میں آ گئی ہیں، تو ایک بات تو یہ سے سمجھ میں آئی کہ یہ بالکل صحیح حدیث نہیں ہے، بلکہ ضعیف اور ضعیف جداً کے درجے کی حدیث ہے۔ حسن بھی نہیں ہے، اور حسن لغیری بھی بننے میں ذرا مشکل ہی ہے، اس لیے کہ اکثر راوی اس میں متروک اور بالکل ہی کمزور درجے کے ہیں۔ اب اس میں بہت ساری روایتیں ہیں، اور سب میں ثواب کا بھی فرق ہے، کسی میں 20 لاکھ نیکیاں، کسی میں 24 لاکھ، کسی میں 40,000، مختلف اجر لوگوں نے اس میں بیان کیے ہیں۔ تو سند بھی کمزور ہو اور متن میں بھی کچھ نہ کچھ اضطراب ہو، تو اب ایسی حدیث اگر کوئی پڑھنا چاہے، کیونکہ دعا جامع ہے جو اس کے اندر ذکر آیا ہے بہت پیارا ہے، اور اس کا ابتدائی حصہ بھی اور بعد کا حصہ بھی، یہ سب ظاہری بات ہے دوسری احادیث میں الگ الگ موجود ہیں، اور قرآن کی آیت ہے ایک حصہ تو اس کا پورا، تو اس لحاظ سے اگر کوئی اس کو پڑھے دعا یا ذکر کے طور پر تو درست ہے، بس اس کو حدیث کا خیال نہ لائے کہ یہ حدیث میں ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں اس کو منسوب کر کے پڑھ رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ جیسے دعا ہم اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، کسی بھی اچھی عبارت کے ساتھ مانگ سکتے ہیں، تو یہ بھی بہت پیاری سی ایک عبارت ہے جو کسی نے جمع کی ہے، اور چونکہ بہت سارے لوگوں سے سمجھ میں آئی ہے، تو جو اس کی فضیلت و برکت ہوگی وہ مجھے بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو اگر کسی کا یہ پڑھنے کا معمول ہے تو اس کو ذکر کی نیت سے، تسبیح کی نیت سے پڑھ لے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہوگی، لیکن حدیث سمجھ کے اس کو نہ پڑھے، نہ اس کو بیان کرے، نہ لوگوں کو اس کی ترغیب دے، بس اپنے طور پر پڑھے۔ کتاب میں یہ موجود ہے، بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، بہت سے بزرگوں نے اس کو پڑھنے کی ترغیب یا اجازت دی ہے، تو ان کے نزدیک یہ چونکہ فضائل کے باب میں ہے اور اس کی برکتیں ہیں، اس میں بالخصوص پہلا کلمہ شروع میں موجود ہے جس کی بہت فضیلت ہے اور بہت صحیح روایات میں وہ آیا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا پڑھنا درست ہوگا اور معمول بنایا جا سکتا ہے، لیکن دوسروں کو یہ ترغیب دینا یا خود بتانا کہ آپ بھی پڑھیے اور فلاں بھی پڑھیں، اس کا اتنا اتنا ثواب ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ سند بہت زیادہ کمزور ہے اکثر روایت کی ان میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بات یہ کہ بعض لوگوں کو تو بہت زیادہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا ثواب ہوگا تو پڑھیں گے، اس سے ذرا آدمی نکل جانے کی کوشش کرے، حساب کتاب ذرا زیادہ نہ کیا کرے کہ کتنا اجر کس پہ ملے گا، بس ذکر ہے، اچھا ہے، صحیح الفاظ ہیں، حدیث کے نہ بھی ہوں، پیارے الفاظ ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو اس کو پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ کتنا اجر ملے گا نہیں ملے گا یہ فرشتوں کے لیے چھوڑ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو یاد کیا کریں اکثر اوقات۔